ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ عن قریب عن ابن عباس والمسور ابن مخمرۃ وعبد الرحمن ابن ازہر ارسلوہ الی عائشہ رضی اللہ عنہا۔ حضرت قریب فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت ابن عباس اور حضرت مسور بن مخرمہ اور عبد الرحمن ابن ازہر نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس بھیجا۔ فقالوا اقرأ علیہ السلام منا جمیعا، فرمایا کہ سیدہ عائشہ کے پاس جاؤ اور جا کر ہم سب کا ان کو سلام پیش کرو۔ وصلها عن الرکعتین بعد صلاۃ العصر، اور ان سے عصر کے بعد 2 رکعتوں کے بارے میں پوچھو، یعنی عصر کے بعد 2 رکعت نفل پڑھنا جو ہے یہ کیسا ہے، اس کے متعلق سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھ کر آؤ۔ وقل لها انا اخبرنا انک تصلیھا، اور ان سے یہ بھی کہو کہ ہمیں خبر ملی ہے کہ آپ عصر کے بعد 2 رکعتیں پڑھتی ہیں۔ وقد بلغنا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عنہما، جب کہ ہمیں یہ بھی خبر ملی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد 2 رکعتیں پڑھنے سے منع فرماتے تھے۔ وقال ابن عباس وکنت اضرب الناس مع عمر بن الخطاب عنہا، اور حضرت ابن عباس نے ساتھ یہ بھی کہا حضرت قریب کو کہ سیدہ عائشہ سے یہ ساری باتیں جا کر کرو کہ عصر کے بعد ہم نے سنا ہے کہ آپ 2 رکعتیں پڑھتی ہیں، جب کہ حضور ان 2 رکعتوں سے منع فرماتے تھے۔ اور ساتھ یہ بھی کہا کہ میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو شخص عصر کے بعد 2 رکعتیں پڑھتا تھا میں اس کو مارتا تھا، یعنی سیدنا فاروق اعظم کے ساتھ مل کر، یعنی عصر کے بعد جو نفل پڑھتا تھا اس کو ہم مارتے تھے کہ کیوں پڑھتے ہو۔ قال قریب فدخلت علی عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت قریب کہتے ہیں کہ میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آیا۔ فبلغتها ما ارسلونی، تو میں نے ان کو وہ ساری باتیں بتائیں جو مجھے کہہ کر بھیجا گیا تھا، یعنی جو پیغام مجھے دیا گیا تھا وہ میں نے سیدہ عائشہ کو دیا، یعنی ان سے میں نے پوچھا عصر کے بعد 2 رکعتیں پڑھنے کے بارے میں۔ فقالت سل ام سلمہ تھا، تو انہوں نے مجھے کہا کہ اس کے بارے میں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے جا کر پوچھو۔ حضرت قریب کہتے ہیں جب سیدہ عائشہ سے میں نے پوچھا تو انہوں نے مجھے ام سلمہ کا کہا کہ ان سے جا کر پوچھو۔ فخرجت الیہم فاخبرتہم، تو میں واپس ابن عباس، مسور بن مخرمہ اور عبد الرحمن ابن ازہر کے پاس آ گیا، یعنی عائشہ نے مجھے ام سلمہ کے پاس بھیجا تو میں واپس ان لوگوں کے پاس آ گیا، اور آ کر میں نے ان کو اس بات کی خبر دی جو مجھے سیدہ عائشہ نے کہا، یعنی انہوں نے مجھے کہا کہ ام سلمہ کے پاس جاؤ، تو یہ پیغام لے کر میں واپس ان لوگوں کے پاس آیا اور ان کو میں نے کہا کہ تم نے یعنی مجھے عائشہ کے پاس بھیجا تھا، تو عائشہ نے مجھے ام سلمہ کے پاس جانے کا کہا ہے۔ فاخبرتہم بقولہا فردونی الی ام سلمہ تھا، تو انہوں نے مجھے پھر ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیجا، بمثل ما ارسلونی بہ الی عائشہ تھا، وہی پیغام دے کر بھیجا جو سیدہ عائشہ کے پاس پیغام دے کر بھیجا تھا، یعنی وہی پیغام دے کر مجھے ام سلمہ کے پاس انہوں نے بھیج دیا۔ فقالت
ام سلمہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ینہا عنہا، تو میں نے جا کر ام سلمہ سے جب پوچھا عصر کی نماز کے بعد 2 رکعتوں کے بارے میں، ام سلمہ سے میں نے پوچھا، تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع فرماتے تھے، یعنی میں نے حضور سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد 2 رکعتیں پڑھنے سے منع فرماتے تھے۔ ثم رأیتہ، پھر میں نے دیکھا، یصلیہما حین صلی العصر، پھر میں نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ 2 رکعتیں پڑھ رہے ہیں۔ ثم دخل علی وعندی نسوۃ من بنی حرام من الانصار، تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے پاس تشریف لائے، یعنی جب میں نے دیکھا کہ حضور عصر کے بعد 2 رکعتیں پڑھ رہے ہیں، اور اس کے بعد حضور میرے پاس تشریف لائے، جب کہ میرے پاس انصار کے قبیلہ بنی حرام کی چند عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں، تو حضور میرے پاس تشریف لائے۔ فارسلت الیہ الجاریۃ، تو میں نے حضور کے پاس ایک اپنی لونڈی کو بھیجا کہ جا کر پوچھ کے آؤ۔ فقلت قومی بجنبہ قولی لہ تقول لک ام سلمۃ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمعتک تنہا عن ہاتین، میں نے اپنی لونڈی کو بھیجا کہ جا کر حضور کے پہلو میں کھڑی ہو جاؤ اور جا کر حضور سے یہ عرض کرو کہ یا رسول اللہ ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے آپ سے سنا ہے کہ آپ عصر کے بعد 2 رکعتیں پڑھنے سے منع فرماتے ہیں، وَأَرَاكَ تُصَلِّيهُمَا، اور میں نے دیکھا ہے کہ آپ خود پڑھ رہے ہیں۔ یہ ام سلمہ نے اپنی لونڈی کو حضور کے پاس بھیجا یہ پوچھنے کے لیے، اس بات کی تصدیق کروانے کے لیے کہ منع بھی فرماتے ہیں، اور پھر ہم نے دیکھا کہ آپ خود پڑھ بھی رہے ہیں، اور ساتھ ایک تاکید بھی کی اپنی لونڈی کو۔ ام سلمہ نے تاکید کیا کی، فرمایا کہ فَإِنْ أَشَارَ بِيَدِهِ فَاسْتَأْخِرِي عَنْهُ، اگر حضور تجھے ہاتھ سے اشارہ کریں تو پھر پیچھے ہٹ کے کھڑی ہو جانا۔ فَفَعَلْتِ الْجَارِيَةُ فَأَشَارَ بِيَدِهِ فَاسْتَأْخَرَتْ عَنْهُ، تو وہ لونڈی کہتی ہے کہ وہی بات ہوئی جب میں نے جا کر حضور سے یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ ام سلمہ کہتی ہیں کہ آپ عصر کے بعد 2 رکعتیں پڑھنے سے منع فرماتے ہیں، پھر آپ خود پڑھ رہے ہیں، تو حضور نے اشارہ فرمایا ہاتھ سے، تو میں پیچھے ہٹ کے کھڑی ہو گئی۔ وہ اشارہ کیوں فرمایا؟ کہ حضور نماز پڑھ رہے تھے، اس لیے حضور نے نماز میں اشارہ فرمایا کہ پیچھے ہو کر کھڑی ہو جاؤ۔ وہ پیچھے ہٹ کے کھڑی ہو گئی۔ حضور فلما انصرف، حضور جب نماز سے فارغ ہوئے، قال یا ابنۃ ابی امیہ، فرمایا کہ اے ابو امیہ کی بیٹی، سألت عن الرکعتین بعد العصر، تو نے مجھ سے عصر کے بعد 2 رکعتوں کے بارے میں سوال کیا ہے۔ وَإِنَّهُ اتانی ناس من عبد القیس، تو سن لو میرے پاس قبیلہ عبد القیس کے چند لوگ آئے، فشغلونی عن الرکعتین اللتین بعد الظہر فہما ہاتان، تو انہوں نے، وہ جو قبیلہ عبد القیس کا میرے پاس چند لوگ آئے، انہوں نے مجھے ظہر کی 2 رکعتوں سے روکے رکھا، یعنی فرض کے بعد جو 2 رکعتیں ہم پڑھتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ قبیلہ عبد القیس کے چند لوگ میرے پاس آئے، انہوں نے وہ ظہر کی 2 رکعتیں پڑھنے سے مجھے روکے رکھا۔ روکے رکھنے سے مراد یہ یعنی وہ قبیلہ آ گیا، اس کے چند لوگ حضور کے پاس آ گئے، تو بات چیت شروع ہو گئی، گفت و شنید شروع ہو گئی، تو حضور کی ظہر کی 2 سنتیں جو ہیں وہ رہ گئیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ بعد الظہر فہما ہاتان، یہ وہی 2 رکعتیں ہیں جو میں عصر کے بعد پڑھ رہا ہوں۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ 2 رکعتیں ہمیشہ پڑھتے تھے، ان پر حضور ہمیشگی اختیار کرتے تھے، یہ حضور کی خصوصیت میں سے ہے۔ اب امت کے لیے کیا ہے کہ عصر کے بعد کوئی نفل نماز آپ نہیں پڑھ سکتے، عصر کے بعد نہیں پڑھ سکتے۔ قضا نماز کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ قضا نماز آپ جو ہے وہ عصر کے بعد ادا کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں قضا نماز کو۔ نفل نماز آپ عصر سے مغرب کے درمیان کوئی بھی نفل نماز آپ نہیں پڑھ سکتے۔ قضا نماز بھی آپ یعنی جو 20 منٹ سورج غروب ہونے کے ہیں نا، اس سے پہلے آپ قضا نماز پڑھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی بھی نفل نماز آپ نہیں پڑھ سکتے۔ یعنی یہ تمام جو معاملہ بیان ہوا
کہ حضرت قریب کو ابن عباس نے، مسور بن مخرمہ نے، عبد الرحمن بن اظہر نے عائشہ کے پاس بھیجا، سیدہ عائشہ نے ام سلمہ کے پاس بھیجا، تو ام سلمہ نے کہا کہ حضور منع فرماتے تھے لیکن خود پڑھتے تھے۔ وہ خود ان کو بھی پہلے شک تھا کہ حضور عصر کے بعد نفل پڑھ رہے ہیں، تو پھر انہوں نے اس بات کی تصدیق کروائی اپنی ایک لونڈی کو بھیج کر حضور کے پاس کہ تم جا کر حضور سے اس بات کی تصدیق کر کے آؤ۔ ام سلمہ خود کیوں نہ گئیں؟ یہ ایک بڑی خاص بات ہے۔ خود اس لیے نہ گئیں کہ ام سلمہ کے پاس قبیلہ انصار کی کچھ عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں، تو وہ مہمان آئی تھیں، تو مہمانوں کا اکرام کرنا ضروری ہے، ان کا خیال رکھنا ضروری ہے، اس لیے ام سلمہ خود مہمانوں کے پاس بیٹھی رہیں اور حضور کے پاس اپنی لونڈی کو بھیجا کہ جا کر اس بات کی تصدیق کر کے آؤ۔ اور جب ان لونڈی حضور کے پاس گئی تو حضور نماز پڑھ رہے تھے، اور نماز کے اندر حضور نے اشارہ فرمایا کہ کھڑی ہو جاؤ، یعنی میں تمہیں نماز کے بعد جواب دیتا ہوں۔ تو نماز میں علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ آپ اشارہ بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ عمل خفیف ہے، نماز عمل کثیر سے ختم ہو جاتی ہے، تو یہ عمل خفیف ہے اشارہ کرنا، تو نماز میں آپ اشارہ کر سکتے ہیں، اور جو نماز کے باہر بندہ ہے آپ اس کی آواز کو بھی سن سکتے ہیں، اس پر عمل آپ نہیں کریں گے، یعنی اگر جو بندہ نماز سے باہر ہے وہ آپ سے کوئی کلام کر رہا ہے، کوئی بات کر رہا ہے، تو آپ اس کی بات سن سکتے ہیں، سمجھ بھی سکتے ہیں، نماز کی حالت میں سمجھ بھی سکتے ہیں، سن بھی سکتے ہیں، عمل نہیں کر سکتے، ہاں اس کو اشارہ کر سکتے ہیں، اشارے سے اس کو آگاہ کر سکتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ یہ عمل خفیف ہے، اس سے آپ کی نماز ختم نہیں ہوگی۔ نہیں، زبان سے بالکل بھی نہیں، ہاتھ سے آپ اشارہ کر سکتے ہیں، یہ عمل خفیف ہے، حضور سے ثابت ہے کہ حضور نماز کے اندر، یعنی کہ یہ آپ نے دیکھ لیا کہ حضور نے اس لونڈی کو اشارہ فرمایا کہ میں نماز سے یعنی فارغ ہو کر تجھے جواب دیتا ہوں، تو وہ بھی سمجھ گئی، وہ کھڑی ہو گئی۔ جب حضور فارغ ہوئے تو پھر حضور نے جواب دیا کہ یہ میں ظہر کی جو 2 سنتیں ہیں وہ میں عصر کے بعد ادا فرما رہا ہوں، اور یہ حضور کی خصوصیت ہے، ہمارے لیے سنتوں کی قضا نہیں ہے، ہم اگر سنتیں رہ گئیں تو ہم عصر کے بعد نہیں پڑھ سکتے، یہ حضور کی خصوصیت ہے کہ ظہر کی جو 2 سنتیں رہ گئیں تو وہ حضور نے عصر کے بعد ادا فرمائیں۔ یعنی یہ تمام باتیں ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ کن چیزوں سے نماز ختم ہو جاتی ہے اور کن چیزوں سے نماز باقی رہتی ہے۔ ان چیزوں سے نماز باقی رہے گی کہ آپ نماز میں بات سن بھی سکتے ہیں، سمجھ بھی سکتے ہیں، اشارہ بھی دے سکتے ہیں، کلام نہیں کر سکتے، عمل کثیر کوئی بھی ہے وہ آپ نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔